بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اور جفت کی قسم، اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب گزر چلے۔ مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفہ یا شب قدر، بے شک ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد۔ اور سمود کے ساتھ کیا سلوک ہوا جنہوں نے وادی قری میں چٹانوں کو کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہروں کو تعمیر کر ڈالا تھا، اور فرعون کا کیا حشر ہوا جو بڑے لشکروں والا یا لوگوں کو میخوں سے سزا دینے والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی تھی۔ فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ پھر ان میں بڑی فساد انگیزی کی تھی تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربك لبالمرصاد۔ بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کی خوب طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش دے کر آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اب اسے نصیحت کہاں فائدہ مند ہوگی۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا جو آج میرے کام آتا۔
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ يا أيتها النفس المطمئنة اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعي إلى ربك راضية مرضية تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔